بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ اگر آپ دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر سے غربت ختم ہو جائے، مفلسی ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے، تو آج جمعرات کے دن مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب کا بتایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ایک دن کے اندر ہی آپ کو اس عمل کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ آج جمعرات کا دن ہے، بڑی ہی فضیلتوں کا حامل دن ہے، بڑی ہی برکتوں کا متحمل دن ہے۔ اس دن میں اولیاء اللہ، بزرگان دین، اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ ہستیاں خصوصی طور پر رزق میں اضافے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، رزق میں کثرت کے لیے اللہ کی ذات عالی کے سامنے سر بسجود ہو کر دعائیں بھی مانگتے ہیں اور اس سے مناجات بھی کرتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی حاجات بھی رکھتے ہیں اور رزق کے مسئلے کو وظائف اور اعمال کے ذریعے سے حل بھی کرواتے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی نے تمام کاموں کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ یہ جو کچھ بھی اس نظام عالم میں چل رہا ہے، یہ سارا اس کے ارادے اور منشا کے مطابق چل رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ روکنا چاہتا ہے روکتا ہے تو رک جاتا ہے۔ اور ان تمام معاملات میں سب سے اہم رزق کا معاملہ ہے۔ شب و روز، لیل و نہار، ہر ساتھ ہر گھڑی میں انسان کو اس کی ضرورت رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اپنے قبضہ قدرت میں رکھا، اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اور اللہ کی ذات عالی نے جتنا چاہا، جس قدر چاہا، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ کی ذات عالی فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو میں رزق کو عام بچھا دوں، یعنی پیسہ، کھانے پینے والی اشیاء، یہ تمام چیزیں بالکل عام کر دوں، لیکن وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، ہم اپنے بندوں کی حیثیت کے مطابق جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا رزق ان کو عطا کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے خود فرمایا اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، کہ میں اپنے بندوں کی خبر بھی رکھنے والا ہوں اور انہیں دیکھنے والا بھی ہوں۔ یہاں پہ دو باتیں بڑی قابل غور ہیں کہ اللہ کی ذات عالی نے خود فرمایا کہ میں اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا ہوں اور انہیں دیکھتا بھی ہوں۔ اب بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کو اللہ کی ذات عالی بہت زیادہ رزق دیتے ہیں، مال کی صورت میں، گاڑیوں کی صورت میں، وہ اللہ کی ناشکری پہ آ جاتے ہیں، ان میں تکبر آ جاتا ہے، وہ اترانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ایک آزمائش میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی ان سے پھر وہ سارا معاملہ رزق کا واپس لے لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غربت اور افلاس کی زندگی گزارے ہیں، بیچارے تنگ دستی کے عالم میں چل رہے ہوتے ہیں، اس غربت، افلاس، تنگ دستی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی فرماتے ہیں میں پھر ان کے لیے دسترخوان کو وسیع کر دیتا ہوں، رزق کو وسیع کر دیتا ہوں۔ میں حکم دیتا ہوں کہ جو میرے رزق بانٹنے والے فرشتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا ہے، اس کے لیے رزق کو بڑھا دو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابَ رَبِّي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کا کفران کرو گے، ناشکری کرو گے، میں نعمتیں تم سے واپس لے لوں گا۔ اور ویسے بھی اللہ کی ذات عالی کی اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی اتنی تو بارش برسائی ہے
کہ ہم ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بہرحال اگر آپ تنگ دستی سے، غربت سے، افلاس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمارے بتائے ہوئے وظائف آپ ضرور کیا کریں، انشاءاللہ ان کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بیچنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کی برکت سے اور بہت سارے افراد اس کار خیر میں شامل ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ ہے رزق میں، کاروبار میں، جاب میں، مال و دولت میں برکت حاصل کرنے کے لیے، اضافہ کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ غربت اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس افلاس کو، اس غربت کو، اس تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، یہ بات قابل غور ہے یہاں پہ کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ شروع کریں تو وظیفہ کرنے سے پہلے اس کا صدقہ ضرور ادا کر لیا کریں۔ صدقے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ صدقہ ادا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کے وظیفے میں برکت ہو جائے گی، وہ سریع تاثیر ہو جائے گا، اس کی تاثیر بڑھ جائے گی، عمل جلدی قابل قبول ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، جو آپ چاہ رہے ہیں آپ کو جلدی مل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن بلاؤں نے، جن گناہوں نے، جن پریشانیوں نے آپ کا رزق روکا ہوا ہے، صدقہ ادا کرنے کی برکت سے وہ ٹل جائیں گی، آپ کا رزق اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ اور صدقہ اب کیا ادا کرنا ہے؟ بہت سارے ایسے افراد ہیں اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن میں فقیر لوگ جو عام طور پہ گھروں میں در در پہ آتے ہیں مانگنے کے لیے، وہ نہیں ملتے ہیں، تو وہ صدقہ کیسے ادا کرے؟ جن لوگوں کے لیے پیسہ دینا آسان ہو، وہ کسی بھی غریب، محتاج، فقیر آدمی کو کچھ پیسہ دے دے۔ اور اگر آپ پیسہ نہیں دے سکتے صدقے کی مد میں، تو اپنے گھر کی چھت کے اوپر یا اپنے گھر کے گارڈن میں چینی لے لیں، چاول لے لیں، گندم کے دانے لے لیں، یا روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہی آپ ان کو پھینک دیں۔ یہ آپ کی طرف سے آپ کے عمل کا صدقہ بھی ہو جائے گا اور آپ کی جان کا صدقہ بھی ہو جائے گا۔ یہ ایک بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے۔ دوسری بات، جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں عمل کرنا ہے۔ باوضو حالت میں جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس کی تاثیر بھی بڑھ جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے، وہ بہت جلد اللہ کی بارگاہ میں عمل پہنچ جاتا ہے۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی عمل کرنا ہے، عمل کے اول میں اور آخر میں، یعنی شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اب درود پاک پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ درود پاک پڑھنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا نام دربار رسالت مآب میں فرشتے پہنچا دیں گے کہ یہ بندہ ہے، یہ بندی ہے، اس نے آپ کے اوپر درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے، پڑھا ہے، اور یہ اس مشکل میں ہے، یہ بندہ یہ چاہ رہا ہے۔ ایک فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا نام پیش کر دیا جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے عمل کا اثر بڑھ جائے گا، تاثیر بڑھ جائے گی، درود پاک کی برکت سے اس کے اوپر قبولیت کی مہر لگ جائے گی۔ لہٰذا آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے یہ عمل شروع کرنا جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آج جمعرات کا دن ہے، نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ میں غربت، تنگ دستی، افلاس، جاب میں برکت، کاروبار میں برکت، مال و دول میں برکت، گھر کی اشیاء خرد و نوش میں برکت، ان کے لیے عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ یہ نیت کر کے جمعرات کا سارا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، پوری حضوری قلب کے ساتھ
اپنے دل کی حضوری کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اللہ الصمد یا باسط، اللہ الصمد یا باسط۔ اب اگر میں ان کا معنی اور مفہوم آپ کو بتاؤں بات بڑھ جائے گی، لمبی ہو جائے گی، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو بے نیاز ہے، میں محتاج ہوں، اور تو ہی رزق کو کھولنے والا ہے، میرے اوپر رزق کے بند دروازے کھول دے۔ عام سادہ سا اس کا یہ مفہوم ہے۔ اس نیت، اس ارادے کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے دستے دعا بلند کر لینے ہیں، پھر دل ہی دل میں گڑ گڑا کر اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگنی ہے۔ میرے اللہ کے فضل و کرم سے میرا تو یقین کامل ہے، آپ کا مجھے پتہ نہیں، آپ بھی اللہ کے ناموں اور قرآن کی آیات پہ اپنا یقین پختہ کر لے۔ ہم جس نیت جس ارادے سے پڑھتے ہیں اللہ ہمارے اس کام کو ضرور بنا دیتے ہیں۔ جب آپ کا یقین بن جائے گا انشاءاللہ سارے کام خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے۔ الحمدللہ جی، مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی با کمال عمل شیئر کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے تو ہر جمعرات کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔